السلام علیکم جی، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان سر۔ آپ کا بہت شکریہ انٹرویو کے لیے۔ ویلکم۔ سر 4-5 روز سے ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ عمران خان بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان آپ بیک فٹ پہ کیوں جائیں گے جب اس نے وہ جنگ جیت لی ہے۔ 14 ماہ کے جبر، فسطائیت اور تمام ظلم، جبر، تشدد، ہر چیز سے وہ نکل آیا ہے۔ وہ اس نظام سے لڑ کے اور اپنے کیسز جیت چکا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عمران خان عامر فاروق صاحب کی عدالت سے کیس جیت گیا تو پھر بات ختم ہو گئی نا۔ اگر عامر فاروق صاحب نے عمران خان کو بری کر دیا سیفر کیس میں تو پھر پیچھے بچا کیا؟ مطلب اس کی بیوی پہ آپ نے جو گھٹیا، مکروہ اور نیچ اور غلیظ کیس بنایا عدت والا، اور ان کی جس طرح سے پرسنل جو خواتین کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کروایا عدالتوں میں، تو اور کیا بچ گیا؟ آپ نے اس پہ قتل کے کیسز آپ نے بنائے، دہشت گردی کے آپ نے بنائے۔ مطلب پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر، مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر جتنے کیسز بنے ہیں وہ سارے کیسز اگر کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے اوپر بنے ہیں تو اس کا نام عمران خان ہے۔ آپ نے اس کی پارٹی کو توڑا، اس کے کارکنان کو اٹھایا، لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا۔ لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے، خواتین کو گھسیٹا گیا، خواتین کو گرفتار کیا گیا، بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ بہت مطلب 8 فروری کو آپ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا لیکن مطلب اب کیوں وہ ڈیل کرے گا جب اوورسیز پاکستانی لاکھوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے کروڑوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم نے اس کو 2 تہائی اکثریت دے دی 8 فروری کو، عدالتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس حکومت سے حکومت چل نہیں رہی، ادارے حکومت سے ڈسٹنس کرنے چاہتے ہیں، ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ عوام کی ساری مطلب الزامات اداروں کے اوپر ہیں اور ادارے مزید نہیں آگے جا سکتے اس لڑائی میں۔ اب عمران خان سرنڈر کرے گا؟ مطلب یہ انتہائی مطلب ایک عجیب و غریب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس پہ میں نے خیر اپنا بھی ایک ویلاگ کیا ہے، اس میں نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ سر مخصوص نشستوں کا فیصلہ روکنے کے لیے حکومت نے پوری کوششوں کو سٹارٹ کر دیا ہے، کیا ان کے پاس کوئی ایسی آپشن ہے، کوئی چیز ہے جس وجہ سے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلے کو کیا نام ہے روک سکے یا اس کو غیر مؤثر کر سکے؟ نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ عرض کیا ہے، میں نے تو اپنے میرے وہ جو میں نے ویلاگ کیا اس کے اوپر میں نے لکھا کہ شہباز شریف کے لیے 100 جوتے اور 100 پیاز دونوں تیار ہیں، اور میں نے اس میں ایکسپلین بھی کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو وہ اپنے ایک وزیر سے ناراض ہو گیا، تو اس نے اس کو سزا دینی تھی، تو کسی نے کہا جی بڑا آپ کا خدمت گزار رہا ہے، مہربانی۔ اس نے کہا چلیں اس کو 2 آپشن دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا 2 آپشن ہیں تمہارے پاس، یا 100 جوتے کھا لو یا 100 پیاز کھا لو۔ اس نے کہا جی میں پیاز کھاؤں گا، جوتے کھانا انسلٹ والی بات ہے۔ اس نے پیاز 3 4 5 کھائے تو آنکھوں سے پانی نکلنے لگ گیا، بس ہو گئی۔ اس نے کہا جی مجھے جوتے مار لیں۔ جوتے بھی 10 لگے تھے، اس نے کہا جی میں وہی ٹھیک تھا، میں پیاز کھاؤں گا۔ اس نے پیاز کھانے شروع کیے، پھر حالت بگڑ گئی، اس نے کہا جی جوتے مار لیں، پھر چیخیں نکلنے لگ گئی، جسم سوج گیا، کہتا ہے جی میں پیاز کھاؤں گا۔ کرتے کراتے جب اینڈ پہ پہنچے تو وہ 100 جوتے بھی کھا چکا تھا، 100 پیاز بھی کھا چکا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے نا، اس حکومت کو اندازہ نہیں ہے۔ اس حکومت کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس حکومت کو ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ بندیال صاحب کی کورٹ نہیں ہے۔ بندیال صاحب کی کورٹ میں ان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب مطلب چیف جسٹس بن کر ایکسپوز نہیں ہوئے تھے، تو قاضی فائز صاحب نے جو گروپ بنایا ہوا تھا اپنا 6-7 ججز کا، انہوں نے سپریم کورٹ کو اتنا کمزور کر دیا تھا، اتنا تقسیم کر دیا تھا کہ بندیال صاحب کچھ نہیں کر سکے۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے۔ اب فیوچر کے 5 چیف جسٹسز ہیں، سٹرونگ شخصیات، سٹرونگ اعصاب، ایک پیج پر اکثریت میں، ختم ہے ان کا چیپٹر، کلوز ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے شیخ رشید صاحب والی بات، وہ جیسے کہتے تھے نا ختم۔ سر خان صاحب نے فوج کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، تو اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جی یہ وہ فلاں، وہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں بھائی جس کے پاس طاقت ہے اسی سے بات کریں گے نا۔ شہباز شریف کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، عزت داری کی کیا اوقات ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی پازیٹیو طرف جائیں گی۔ تھوڑا سا آئے گا درمیان میں کچھ ایسا لگے گا کہ نہیں چیزیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن چیزیں آپ بہتری کی طرف جانی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ پاکستان یعنی اس بند گلی میں پہنچ گیا جہاں آگے دیوار ہے، آگے گاڑی جا ہی نہیں سکتی۔ اب گاڑی کو آپ نے موڑنا ہے اور درست راستے پہ ڈالنا ہے، اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے اور چیزیں پھر بہتری کی طرف جائیں گی۔ سر شہباز صاحب تو سامنے نظر آ رہے ہیں اور ان کی بیٹی بھی ہے، بھتیجی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں جو مین کریکٹر ہیں وہ تو سامنے نظر آ ہی نہیں رہے۔ ہاں کریکٹر ڈھیلا ہے، مجھے وہ یاد آ گیا گانا۔ اچھا وہ کہ میں نے زیادہ سنا نہیں ہے لیکن تھوڑی بار سنا تھا۔ اچھا مطلب ایسے گزرتے ہوئے کہیں پہ، تو میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ عامر متین صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، ابھی دیکھیں نا پتن نے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے، اور انہوں نے بھی جو انکشافات کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات یہ کہتا ہوتا ہوں کہ
بھائی عرفان صدیقی صاحب وغیرہ جو ہے نا، ان کے عرفان صدیقی صاحب وغیرہ کے بیانات جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب کو کل یا پرسوں ایک پروگرام میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی میاں صاحب کے بھائی کی حکومت ہے، میاں صاحب کی بیٹی کی حکومت ہے، میاں صاحب سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 3 4 ماہ بعد میاں صاحب نے جھوٹ بولنا ہے، غلط بیانی کرنی ہے، قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ قوم بیوقوف بنے گی نہیں، لیکن ان بیانات کا ریکارڈ پہ ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے جو لوگ اس وقت بیانیاں بنائیں گے نا، ان کے منہ پہ تماچا مارا جا سکے۔ وہ بیانیاں کیا بنائیں گے؟ اوہو میاں صاحب بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا، جیسے اس وقت کہتے تھے جناب کہ میاں صاحب تو ناراض ہو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، جب میاں صاحب کو پتہ چلتا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بیڈ کے نیچے چھپ جاتے تھے، واش روم میں جا کے چیخیں مارنے لگ جاتے تھے، رات کو اٹھ کے رونے لگ جاتے تھے، میاں صاحب گلیوں میں نکل جاتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے، رات کو نیند میں اٹھ کے اور چل پڑتے تھے، اس طرح یہ باتیں کرتے ہوتے تھے۔ بات یہ ہے کہ اب جب یہ بات کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب نواز شریف کے اصل نواز شریف وہ ہیں، کیونکہ میاں صاحب جو بولتے ہیں وہ وہی لکھتے ہیں۔ فرنٹ مین میں تو نواز شریف کے پیچھے جو اصل چہرہ یعنی جو ان کے بیانات لکھنا اور سارا وہ، اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آن کرتے ہیں حکومت کو، آن بورڈ ہیں سارا کچھ، ویسے تو آن بورڈ کیا، میاں صاحب کی ساری کرپشن لوٹ مار کے کیسز اس حکومت کے درمیان ختم ہوئے، وہ واپس اس حکومت کے دوران آئے، قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے آئے، جس سے کیسز ختم ہوئے، جو عدالتوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس سارے میں، اس سارے سینیریو میں میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ان بیانات کو اس لیے سنبھال کے رکھنا چاہیے کیونکہ یہ کل کو مکریں گے، بھاگیں گے، جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، مکاری کریں گے، چالاکی کریں گے، ان کے حامیوں کے منہ پہ تماچا مارا جا سکے اور ان کو بتایا جا سکے کہ جناب یہ ہے وہ ٹائم جب عرفان صدیقی صاحب اور سارے بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب یہ حکومت میاں نواز شریف کی حکومت ہے، میاں نواز شریف کے بھائی اور بیٹی کی حکومت ہے، اور وہ اس کو آن کرتے ہیں۔ کل کو انہوں نے یہ بیانی بنانا ہے کہ میاں صاحب بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، جو تباہی کی ہے، جو بربادی کی ہے وہ شہباز شریف نے کی ہے، تو میاں صاحب کو موقع دیں تو میاں صاحب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ قاضی صاحب کے چیف بننے کا جو تھا نوٹیفیکیشن تھا وہ 86 دن پہلے ہو گیا تھا ایشو، لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ ہے تو ان کا ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ تو اس وقت تو اس لیے کیا گیا تھا کہ بندیال صاحب کو ایک نیچا دکھانے کے لیے۔ اب جو ہے وہ اگر تو معاملات ان کے طے ہو گئے، ان کے حکومت کو کہ مطلب وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے میسنگ کو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور وہ یہ ہو کہ آپ نے حکومت کو کچھ نہیں کہنا، ٹریبونلز والے معاملے میں ہمیں ساتھ دینا تو ہم نوٹیفیکیشن اب کر دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ منصور علی شاہ صاحب یہ ڈیل کریں گے یا ان کے ساتھ یہ معاملات طے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ضرورت کیا ہے، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہی بننا ہے، بننا ہی بننا ہے انہوں نے، تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ اس طرح کی ڈیلنگ کرنے کی۔ اور قاضی صاحب جو ہے وہ اب ان کے بس رہ گئے ہیں، جولائی مطلب اگست شروع ہو گیا ایک طرح سے، اگست تقریباً سپٹمبر اکتوبر، تقریباً 80 82 دن رہ گئے۔ تھینک یو سر۔ شہباز صاحب تو سامنے نظر آ رہے ہیں اور ان کی بیٹی بھی ہے، بھتیجی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں جو مین کریکٹر ہیں وہ تو سامنے نظر آ ہی نہیں رہے۔ ہاں کریکٹر ڈھیلا ہے، مجھے وہ یاد آ گیا گانا، اچھا وہ کہ میں نے زیادہ سنا نہیں ہے لیکن تھوڑی بار سنا تھا۔ اچھا مطلب ایسے گزرتے ہوئے کہیں پہ، تو میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ عامر متین صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، ابھی دیکھیں نا پتن نے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے اور انہوں نے بھی جو انکشافات کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی عرفان صدیقی صاحب وغیرہ جو ہے نا، ان کے عرفان صدیقی صاحب وغیرہ کے بیانات جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب کو کل یا پرسوں ایک پروگرام میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی میاں صاحب کے بھائی کی حکومت ہے، میاں صاحب کی بیٹی کی حکومت ہے، میاں صاحب سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 3 4 ماہ بعد میاں صاحب نے جھوٹ بولنا ہے، غلط بیانی کرنی ہے، قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ قوم بیوقوف بنے گی نہیں، لیکن ان بیانات کا ریکارڈ پہ ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے جو لوگ اس وقت بیانیاں بنائیں گے نا، ان کے منہ پہ تماچا مارا جا سکے۔ وہ بیانیاں کیا بنائیں گے؟ اوہو میاں صاحب بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا، جیسے اس وقت کہتے تھے جناب کہ میاں صاحب تو ناراض ہو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، جب میاں صاحب کو پتہ چلتا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بیڈ کے نیچے چھپ جاتے تھے، واش روم میں جا کے چیخیں مارنے لگ جاتے تھے، رات کو اٹھ کے رونے لگ جاتے تھے، میاں صاحب گلیوں میں نکل جاتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے، رات کو نیند میں اٹھ کے اور چل پڑتے تھے، اس طرح یہ باتیں کرتے ہوتے تھے۔ بات یہ ہے کہ اب جب یہ بات کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب نواز شریف کے اصل نواز شریف وہ ہیں، کیونکہ میاں صاحب جو بولتے ہیں وہ وہی لکھتے ہیں۔ فرنٹ مین میں تو نواز شریف کے پیچھے جو اصل چہرہ یعنی جو ان کے بیانات لکھنا اور سارا وہ، اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آن کرتے ہیں حکومت کو، آن بورڈ ہیں سارا کچھ، ویسے تو آن بورڈ کیا، میاں صاحب کی ساری کرپشن لوٹ مار کے کیسز اس حکومت کے درمیان ختم ہوئے، وہ واپس اس حکومت کے دوران آئے، قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے آئے، جس سے کیسز ختم ہوئے، جو عدالتوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس سارے میں، اس سارے سینیریو میں میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ان بیانات کو اس لیے سنبھال کے رکھنا چاہیے
کیونکہ یہ کل کو مکریں گے، بھاگیں گے، جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، مکاری کریں گے، چالاکی کریں گے، ان کے حامیوں کے منہ پہ تماچا مارا جا سکے اور ان کو بتایا جا سکے کہ جناب یہ ہے وہ ٹائم جب عرفان صدیقی صاحب اور سارے بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب یہ حکومت میاں نواز شریف کی حکومت ہے، میاں نواز شریف کے بھائی اور بیٹی کی حکومت ہے، اور وہ اس کو آن کرتے ہیں۔ کل کو انہوں نے یہ بیانی بنانا ہے کہ میاں صاحب بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، جو تباہی کی ہے، جو بربادی کی ہے وہ شہباز شریف نے کی ہے، تو میاں صاحب کو موقع دیں تو میاں صاحب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ سر قاضی صاحب کے چیف بننے کا جو تھا نوٹیفیکیشن تھا وہ 86 دن پہلے ہو گیا تھا ایشو، لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ ہے تو ان کا ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ تو اس وقت تو اس لیے کیا گیا تھا کہ بندیال صاحب کو ایک نیچے دکھانے کے لیے۔ اب جو ہے وہ اگر تو معاملات ان کے طے ہو گئے، ان کے حکومت کو کہ مطلب وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے میسجنگ کو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور وہ یہ ہو کہ آپ نے حکومت کو کچھ نہیں کہنا، ٹریبونلز والے معاملے میں ہمیں ساتھ دینا تو ہم نوٹیفیکیشن اب کر دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ منصور علی شاہ صاحب یہ ڈیل کریں گے یا ان کے ساتھ یہ معاملات طے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ضرورت کیا ہے، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہی بننا ہے، بننا ہی بننا ہے انہوں نے، تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ اس طرح کی ڈیلنگ کرنے کی۔ اور قاضی صاحب جو ہے وہ اب ان کے بس رہ گئے ہیں، جولائی شروع مطلب اگست شروع ہو گیا ایک طرح سے، دو ماہ اگست تقریباً، سپٹمبر اکتوبر، تقریباً 80-82 دن رہ گئے۔ تھینک یو۔